انہاں دے صاحبزادے متعلم مرکز دارالعلوم محمدیہ شیخو پورا جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسا احباب دے سامنے پیش کر رہے سن. ہن میں بلا تاخیر شہزادہ اہل حدیث، شہزادہ کانفرنس، قاری القرآن، خطیب بنے خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری انہاں نو دعوت دینا کہ تواڈے سامنے مائک تے تشریف لے آن اور اللہ تعالیٰ دا قرآن سنان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان. جو ساتھی باہر پھر رہے نے وہ ایسے کشمکش دے اندر نے کہ کدوں قاری صاحب دا بیان شروع ہوئے تے اسی اندر جائیے. انہاں میں اپنے ساتھیاں دے سامنے التماس کرنا و مؤدبانہ گزارش کرنا کہ سب ساتھی مسجد دے اندر آ کے بیٹھو. جس کم واسطے آئے جے آ کے اوہی کم کرو. اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا واسطے کروں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہی سننا چاہیے. بازار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب تو بہترین زمین دے اندروں کوئی ٹکڑا ہے وے اللہ نو پسند دیتے اللہ دے کر مساجد نے. اگر سب تو بدترین کوئی اللہ نو ناپسند جگہ تے بازار ہے. سب ساتھی ناپسند جگہ نو چھوڑ کر کے پسندیدہ جگہ نو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان. ہن قاری القرآن قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری تواڈے سامنے مائک تے تشریف لے آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. معزز سامعین حضرات، میں اس وقت تسا احباب دے سامنے مالک دی توفیق نال اس رحمت دے نال قرآن پاک دے 8ویں پارے اور سورہ انعام دیاں 3 آیات مقدسات بالترتیب تلاوت کی تھیں نے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے
کچھ ایسیاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے اپنے مسلمان بندیاں تے مومن بندیاں تے ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ یقیناً یہ آیات جو کہ معاشرے دی اصلاح واسطے ایک بڑا تفصیلی پروگرام ہے، اور یہ ہوئی وجہ ہے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان آیات دے بارے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث مسند اور معتبر کتاب مستدرک للحاکم دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیات محکمات نے، فیصلہ کن نے، ام الکتاب نے، یعنی کتاب اللہ دے اندر کچھ احکامات ایسے نے جو احکامات بالکل محکم نے، یعنی فیصلہ کن نے، انہاں دے اندر کوئی کسی قسم دی گنجائش نہیں۔ جس طرح کہنے آنا کہ فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے، نہ کریے تو گزارا نہیں۔ اس طرح کچھ آیات ایسیاں نے جنہوں محکمات کیا جاتا ہے جو فیصلہ کن نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یقیناً ایہو ہی آیات نے جو ام الکتاب نے، اصل کتاب نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ایک روایت منقول ہے، حدیثی ایسی کتاب مستدرک للحاکم دے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یقیناً جو شخص ان آیات کے مطابق اپنی زندگی محدود کر لیندہ ہے، یعنی جنہ کمہ تو روکیا گیا ہے کنٹرول کر لیندہ ہے، اجتناب کردہ ہے، آپ نے فرمایا او دا اجر و ثواب اللہ رب العزت والجلال دی ذات باری تعالیٰ تے ثابت ہو جاتا ہے۔ کی مطلب کہ قیامت دے دن اللہ پاک اس بندے نو انشاءاللہ ضرور معاف فرمان گے، اور وہ بندہ جہنم تو بچ کے مالک دی بنائی ہوئی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس واسطے یہ آیات بڑی ہی اہمیت دیاں حامل ہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو شخص انہاں دے مطابق اپنی زندگی کاربند کر لیندہ ہے وہ خود بھی سدھر جاندہ ہے، اور معاشرے دی اصلاح واسطے ایک بہترین نمونے دی شکل اختیار کر لیندہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے احکامات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہ دا تعلق حقوق اللہ دے نال بھی ہے اور بالخصوص حقوق العباد دے نال بھی ہے۔ حقوق العباد دا معاملہ سیدھا ہو جائے تو معاشرے دی جو افراتفری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ان آیات مقدسات کی اہمیت کے تحت یہ بات ذکر کی تھی کہ یقیناً اللہ پاک کی طرفوں یہ اصل کتاب نے، ام الکتاب نے۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے انداز کتنا نرالا اور کتنا آسان اور فہم اس مالک نے انداز پیش فرمایا۔ ذرا بات توجہ دے قابل ہے، بڑی توجہ دے نال مکمل یکسوئی نال بیٹھو۔ جدوں بھی یہ پروگرام ہوندا ہے اکثر انج ہی ہوندا ہے کہ تقریر دے دوران ادھروں روٹی دا اعلان ہو جاتا ہے جی، تو پھر کم مشکل ہی ہے نا، ایک پاسے کھان پین ہوئے ایک پاسے بیان ہوئے تے معاملہ جڑا مشکل جہا ہو جاتا ہے۔ باہر کیف کچھ میرا خیال ماشاءاللہ تناول فرمائے نے اور کچھ تناول کر رہے نے۔ اللہ پاک اس پروگرام نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور سدا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جو انتظام کرنے والے منتظمین نے اللہ پاک انہاں دیاں خدمات بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ جتنے بھی اس مقام تے بیٹھے ہو مکمل توجہ دے نال یکسوئی دے نال میں انشاءاللہ نہ تہاڈا قیمتی وقت ضائع کراں گا نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہنا، فقط قرآن و حدیث اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اللہ پاک نے کس انداز دے نال اپنے محبوب نبی نے مخاطب ہو کے اس بات کا اظہار فرمایا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب جی سونیا اعلان کر کے کہہ دے تعالو تعالو لوگو آ جاؤ نا، کس بات دی طرف آ جاؤ نا؟ پیارے حبیب اعلان کر دے جا رہے نے، اللہ دے احکامات تواڈے سامنے پیش کر دے جا رہے نے، رب دے قرآن دیاں یاد تلاوت کر دے جا رہے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے تعالو لوگو آ جاؤ نا، اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ ایسے احکامات دا ذکر میں تواڈے سامنے کردا جاواں جنہاں نو اللہ پاک نے ناجائز قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، اور اے جڑیاں حرام چیزاں نے، جڑے حرام کام نے، انہاں دے وچوں سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ دنیا دے اندر رہنے والو اللہ دی ذات دے نال کسے غیر نو شریک نہیں جے ٹھہرانا۔ شرک جناب علی بہت بڑا گناہ ہویا کردا ہے، شرک کبیرہ گناہاں دا بھی سردار گناہ ہویا کردا ہے۔ اللہ نو ذات دے اعتبار نال، صفات دے اعتبار نال، اللہ نو اختیارات دے اعتبار نال، کمالات دے اعتبار نال، ان دنیا دا نظام چلانے دے اعتبار نال، اولاداں عطا کرنے دے اعتبار نال، رزق عطا کرنے دے اعتبار نال اللہ نو اکیلے تسلیم کرنا ہے، وحدہ لا شریک تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں۔ او دی وجہ کی ہے؟ اگر توحید نہیں تو معاشرے دی اصلاح نہیں، اگر توحید نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں بلا شبہ نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، دعا اے کرو اللہ پاک اس قوم نو توحید دی سمجھ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو۔ شہیمانیہ دے اندر اللہ قرآن و حدیث سے عمل پیرا ہو کے زندگی دے شب و روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب تو پہلو اللہ رب العزت والجلال نے آغاز فرمایا ہے، حقوق اللہ تو آغاز ہویا ہے، اور انداز کیسا نرالا ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اللہ تشرکوا بہ شیئا،
اللہ دی ذات دے نال کسی غیر نو شریک نہیں جے ٹھہرانا شرک جناب علی بہت بڑا گناہ ہویا کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر کیا میں تانوں کبیرہ گناہاں دے جڑے سردار گناہ نے کبیرہ گناہاں دے وچوں جڑے بڑے گناہ نے سردار گناہ نے کیا میں تانوں انہاں گناہاں دی خبر نہ دیندا جاواں امام کائنات نے سب تو پہلے نمبر تے کس گناہ دا ذکر کیتا ہے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا لوگوں بہت بڑا گناہ ہویا کردا ہے اللہ دیاں صفات دے نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہویا کردا ہے عقیدہ کی بنانا ہے اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے اللہ صفات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے کمالات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے اختیارات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے اولاداں عطا کرنے والا بھی اکیلا ہے اور لوگوں نظام چلانے والا بھی اکیلا ہے عزت ذلت دا مالک بھی اکیلا ہے آسمان تو بارشاں برسانے والا بھی اکیلا ہے اور دناں نو راتاں دے اندر راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرنے والا بھی اکیلا ہے اور چاند تے سورج دیاں ڈیوٹیاں لگانے والا بھی اکیلا ہے اور جناب علی یہ دنیا دا سارا نظام چلانے والا بھی اکیلا ہے اور عزت تے ذلت دا مالک بھی اکیلا ہے حکومتاں عطا کرنے والا بھی اکیلا ہے اور زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا بھی اکیلا ہے اور لوگوں جدا اے عقیدہ بن گیا اور اسے عقیدے دے موت آ گئی میں اپنے کلوں بات نہیں کر رہا صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جدا اے عقیدہ بن گیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اولاداں دینے والا نہیں رزق عطا کرنے والا نہیں اور اسے عقیدے تے پختہ رہ گیا اور اسے عقیدے تے جناب علی اس نو موت نصیب ہو گئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اس واسطے توحید سب تو بڑی دولت ہے اور لوگوں جس سے بغیر گزارا نہیں جس سے بغیر چارہ نہیں جس توحید تو بغیر نہ کوئی جناب علی چھوٹا عمل قبول نہ فرضی تے نہ نفلی عمل اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر ضابطہ بیان کی ذرا غور کرنا ہے سورہ کہف ہے اور 16واں پارہ ہے اور سورہ کہف دی آخری آیہ مبارکہ ہے اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا وے اپنے رب دے نال ملاقات کرنی کی مطلب ہے چاہتا ہے میں قیامت دے دن اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاواں اور مینوں کسی قسم دی تکلیف دے مایوسی دا سامنا نہ کرنا پوے اللہ پاک نے فرمایا او دے واسطے نسخہ قیمیہ کیے فلیعمل عملا صالحا عمل اچھے کردا جاوے نیکیاں کردا جاوے عبادات کردا جاوے اور جناب علی ریاضتاں تے عبادتاں کدوں قابل قبول ہون گیا آسمان دا رب اعلان کرتا جا رہی ہے توجہ میری طرف دھیان میری طرف ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا جدوں اللہ دی عبادت دے اندر کسی غیر نو شریک نہ ٹھہرایا جاوے اللہ دی عبادت دے اندر رب دی بندگی دے اندر اللہ نو پکارن دے اندر اللہ نو یاد کرن دے اندر اور لوگوں نظروں نیاز دے اندر جناب علی اچھے کلمات دے اندر اور کسی غیر نو شریک نہ ٹھہرایا جائے یقیناً جناب علی دیاں نیکیاں قابل قبول ہو جایا کر دیاں نے اور جس بندے دے عمل دے اندر شرک آ جاوے اور جس بندے دے عمل دے اندر لوگوں شرک آ جاوے شرک دی غلاظت آ جاوے عمل چاہے چھوٹا ہوئے عمل چاہے بڑا ہوئے اللہ پاک نے فرمایا او دے عمل سارے دے سارے برباد ہو جایا کر دینے او دے عمل سارے ضائع ہو جایا کر دینے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا لوگوں شرک
کتنا بڑا گناہ ہے اور عقیدہ توحید جناب علی کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک نے فیصلہ کن مرحلہ پیش کیتا میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں چاہواں تے اپنے بندیاں دے سارے گناہ معاف کر دیاں۔ اللہ ہاں جی اللہ جان اپنے سارے بندیاں دے گناہ معاف کر دین، پر میرے رب دا ضابطہ تے قانون کی ہے، اللہ دا لوگو ضابطہ کی ہے۔ اور اس بات نو یاد رکھنا اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ میرے رب دا قانون کیے لا یغفر ان یشرک بہ، جڑا بندہ شرک دا ارتکاب کردا بغیر توبہ تو مر گیا، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں کدی معاف نہیں جے کرنا۔ اللہ اس دی بخشش جناب علی بالکل منقطع ہو چکی ہے، ایسے بندے واسطے کدی معافی دا ٹکٹ نہیں جے ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا معافی ملے گی عقیدہ توحید دی برکت دے نال ملے گی۔ اور لوگوں میرے تے تیرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرن گے۔ آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، صحیح بخاری دی حدیث آگے امام کائنات نے فرمایا وہ بندہ بڑے نصیبہ والا میں، اور بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش بخت ہے، اور جنہوں قیامت دے دن پیارے حبیب دی شفاعت حاصل ہو گئی، شفاعت کبریٰ دا حقدار بن گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کیڑا ہوئے گا، غیر اللہ دے سامنے جھکنے والا نہیں ہوئے گا، اور غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ اور جمعرات والے دن جناب علی قبران تے جا کے بکرے تے چھترے قربان کرنے والا نہیں جے ہوئے گا، اور غیران دے در دے جا کے اپنی جبین نیاز نو چکانے والا نہیں ہوئے گا، اور قبران دے شجران دے سامنے ماتھا ٹیکنے والا نہیں ہوئے گا۔ اور لوگوں گلیاں بازاراں دے اندر چادر لے کے اور جناب علی روپیے اکٹھے کر کے نظرانے اکٹھے کر کے اور قبران دی نظر کرنے والا نہیں یہ ہوئے گا۔ کیڑا بندہ ہوئے گا جڑا اپنی زبان تو اس بات دا اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی عزت دے ذلت دا مالک نہیں جے ہو سکتا۔ اور یہ عقیدہ بنا لے گا تے کس انداز دے نال بنائے گا، خالصا من قلبہ او نفسہ، او دی زبان بھی گواہیاں دے گی، او دا دل بھی گواہیاں دے گا، او دی زبان بھی گواہیاں دے گی، او دے جسم دے اعضاء بھی گواہیاں دیندے ہون گے کہ اللہ تو علاوہ جناب علی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کلی قسم دے اختیارات دا مالک ہوئے۔ اور لوگ جھوٹ کہندے نے فلاں سرزمین دا مالک فلاں بندہ وے، فلاں سرزمین دا مالک جناب علی فلاں شخص ہے، فلاں سرزمین دا مالک فلاں شخص ہے، لیکن آسمان دے رب دا کی اعلان ہے، ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمیناں بھی میرے رب دیاں نے تے سارے بولو آسمان بھی۔ آسمان نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمیناں نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات باری تعالیٰ۔ ذرا غور کرتے جانا، کوئی گل نہیں لائٹ بند ہو گئی، یہ کڑا کوئی نواں کام ہے، یہ تو معمول بن چکے ہے، ایک سلسلہ چل نکلے ہے۔ دعا ایک کریا کرو اللہ پاک اس وطن نو خوشحالی نصیب فرمائے، اللہ پاک حقیقی طور تے اس وطن نو خوشحالی دے نال ہم کنار فرمائے۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ رب دا قرآن ہے، اللہ پاک نے یہ جڑیاں آیات نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں لوگوں محکم آیات نے، فیصلہ کن آیات نے، یہ ہوئی ام الکتاب نے، یعنی اصل کتاب نے۔ اللہ پاک نے جڑے احکامات انہاں دے اندر ذکر کیتے نے وہ بطور تاکید نے، لوگوں انہاں نو اپنانے تو بغیر
کوئی بندہ حقیقی مومن نہیں بن سکتا، انہوں اپنانے تو بغیر کوئی بندہ حقیقی مسلم نہیں بن سکتا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، سب تو پہلے نمبر تے کیا بات ہے؟ اللہ تشرکو بہی شیئن، کہ اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، بولو توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا ایک کبیرہ گناہاں دا سردار گناہ ہے، جدی وجہ نال عمل سارے دے سارے غارت ہو کے رہ جاندے نے، تباہ و برباد ہو کے رہ جاندے نے۔ اور یہ ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سندے جانا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکو بہی شیئن وبالوالدین احسانا، اللہ پاک نے فرمایا اس تو بعد عمل کیے کہ اپنے ماپیاں دے نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ ذرا بات توجہ دے قابل ہے، یکسوئی دے نال، مکمل توجہ دے نال، دھیان میری طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے شرک نو حرام قرار دیتا ہے، شرک یہ حرام قرار دیتا گیا ہے۔ اور اس بعد کی فرمایا ہوا بالوالدین احسان، رب دے قرآن دا انداز کتنا نرالا میں، لوگوں ساری کائنات دیاں فساداں بلاغتاں میں قرآن دے کرفتوں قربان کر دیا۔ اللہ پاک نے پہلوں ذکر کیتا ہے اپنے حقوق دا، اور اپنے حقوق تو بعد متصل جناب علی حقوق العباد دا ذکر ہے۔ اور حقوق العباد دے وچوں سب تو اچھا، سب تو افضل ترین حق ماپیاں دا ہویا کرتے ہیں جی، سب تو اچھا تے سب تو افضل ترین حق کیدا ہے؟ ماپیاں دا حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوا بالوالدین احسانا، اپنی ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، چنگا سلوک کرنا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ کی یہ مفہوم مخالف ہے کہ اللہ پاک نے شرک نو حرام قرار دیتا ہے، جویں جناب علی شرک حرام ہے، ایویں اپنے ماپیاں دی گستاخی تے نافرمانی بھی حرام ہے۔ کوئی نوجوان اپنے ماں پیو دا دل نہ دکھائے، اللہ پاک نو لوگوں یہ بات گوارا نہیں جے۔ اللہ پاک جناب علی ایسے بندے دیاں عزتاں نو داؤ تے لگا دیا کردے نے جڑا اپنے ماپیاں دا نافرمان بن جاندا ہے، اپنی ماپیاں دی گستاخی کرنے والا بن جاندا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، ماں پیو دا حق کتنا اونچا ہویا کرتا ہے، کتنا فائق ہویا کرتا ہے۔ میرے تے تیرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا راغم انفہ، 3 مرتبہ نبی پاک نے اس بات دا اظہار کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا راغم انفہ، اے اس بندے دا ناک گلوتا ہو جائے، کیا مطلب ذلیل و خوار ہو جائے، تباہ و برباد ہو جاوے، اے او دی دنیا برباد ہو جاوے، ذلیل و خوار ہو جاوے، او دیاں عزتاں مٹ جن، بندہ ذلیل ہو جاوے۔ سونیا حبیبہ کیڑا بد نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے والدین نو زندہ پا لیا، اپنی والدہ نو زندہ پا لیا، یا اپنے والد گرامی نو زندہ پا لیا، یا دونوں محبتاں والے وجود اور دی زندگی دے اندر اس نو میسر آ گئے، نبی پاک نے فرمایا اور نہ دیاں خدمتاں کر گئے، اپنے مالک دے کولو اپنے نام جنت واجب نہ کروا سکے، او بندہ ذلیل و خوار ہو جاوے، تباہ و برباد ہو جاوے۔ نوجوانا اپنے ماں پیوں دا حیا کریا کر، ماں پیو دی عزت کریا کر۔ اتنی بڑی دولت ہے جڑے اولاد تو مر مر جاندے نے، اولاد پاویں بری ہووے، اولاد پاویں جناب علی غلط ہووے، لیکن ماں پیو دے دلاں دے اندر اللہ نے اولاد دیاں محبتاں دے وکھرے خانے رکھے نے۔ اور لوگ ماں مر مر جاندی ہے، باپ اپنی اولاد دی محبت تو مر مر جاندا میں، حتیٰ کہ جناب علی والدین دا وجود ایسا محبتاں والا وجود ہے کہ اولاد پاویں غلط ہووے نا تے ماں پیو پردے پان دی کوشش کردے نے۔ ماں پیو کی کردے نے؟ پردے پان دی کوشش کردے نے، انہاں دیاں عیباں نو چھپان دی کوشش کردے نے۔ اور اے بہار اللہ نے کسے اور رشتے دے اندر نہیں رکھی ہے جی، شریک بھی چاہتا ہے
کہ میرے شریک دا عیب ظاہر ہو جاوے. اللہ شریک چاہتا ہے نا سگا بھرا ہوئے وہ بھی چاہتا ہے میری عزت بڑھ جاوے اور میرے بھائی دا عیب جڑا بالکل ظاہر ہو جاوے. شریک چاہتے نے دوست بھی نہیں چاہتے نے پر ماپیاں دا وجود کیسا وے. مولانا عبدالستار سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہوں نے عجیب انداز دے نال نقشہ کھچیا ذرا غور کرتے جانا. اور کہندے کی نے پتر تیاں ایباں والے اور ماں پیو ایب چھپاون. پتر تیاں ایباں والے اور ماں پیو ایب چھپاون. جنہ دے سر دے ماں پیو نہ ہوون پرے ہٹائے جاون. عبدالستارا ماں پیو پیارا عبدالستارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانو بس دا ملک تمامی دشے اور قبرستان انانو. دعائیں کریا کرو یا اللہ جڑے ماپیاں دے نافرمان نے انہوں نے صحیح تابعدار بنا دے. یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. یا اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے اولاداں نو خدمتاں کر کے اپنے نام جنت واجب کروان دی توفیق عطا فرما. آئیے ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اپنے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کرنا میں ماپیاں دے نال بہتر سلوک کرنا میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور لوگوں میں تو کبیرہ گناہاں دے سردار گناہاں دی خبر نہ دیندہ جاواں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. امام کائنات نے فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہویا کردا ہے. اور اس تو بعد جناب علی ماپیاں دی نافرمانی کرنا ماپیاں دی حکم عدولی کرنا اور ماپیاں دے بارے جناب علی لوگوں ماپیاں دے نال مندہ سلوک کرنا اور ماپیاں دی گستاخی کرنا ماپیاں دی دل دکھانا. اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا اے بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہاں دا سردار گناہ ہویا کردا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اے کوئی وجہ رب دا قرآن اعلان کرتا جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیباں اعلان کر کے کہہ دے تعالو لوگو آ جاؤ نا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں دے نال چنگا سلوک کرنا جے اپنے باپ دے نال چنگا سلوک کرنا جے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق ہے اور لوگوں ماں دیاں خدمتاں دے اندر ہی جناب علی جنت دی چابی موجود ہے. اور ماں دیاں قدماں دے تلے جنت ہویا گردی ہے. کی مطلب ہے اور جڑا بندہ اپنی ماں دیاں خدمتاں کردا ہے اللہ پاک او دے نام جنت نو واجب کر دیا کردے نے. اور اس طرح جناب علی باپ دی بھی بڑی شان ہے اور باپ دی بھی بڑی عظمت ہے باپ دا بھی بڑا درجہ ہے. اور لوگوں جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ. آپ نے فرمایا جڑا باپ اے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے. اللہ ایک ہی ہے جنت دا بولو بولو جنت دا درمیانہ. علماء کرام مقررین حضرات گل صرف ماں تک ہی رکھ دینے گل صرف ماں تک ہی رکھ دینے اور کئیاں دا ماشاءاللہ سلسلہ چلے ہے اتھوں ہی. ہاں جی ذرا غور کرنا گل صرف ماں تک ہی رکھ دینے لیکن اس بات نو یاد رکھنا باپ دی بھی بڑی عظمت باپ دی بھی بڑی عظمت ہے. نبی پاک نے فرمایا جنت دا درمیانہ دروازہ ہے چاہتا ہے تو اس نو ضائع کر لے چاہتا ہے تے دیاں خدمتاں کر کے اس نو محفوظ کر لے. اللہ اس واسطے
جویں ماں دا احترام لازمی ہے ایویں باپ دا حیا بھی لازمی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آگے چلیے، اے آیات محکمات ام الکتاب اصل کتاب، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ سب تو پہلو اپنے حقوق دی بات کی تھی ہے، اپنے حقوق تو بعد متصل جناب علی حقوق العباد دے وچوں اور لوگوں ماپیاں دے حقوق دا تذکرہ میں، اور جناب علی ماپیاں دے حقوق تو بعد اسلام عادل پسند مذہب ہے، عادل پسند دین ہے، جدے اندر ہر ایک دے حق دا تحفظ ہے۔ اگر ماپیاں دے حقوق دا تحفظ ہے تو اولاد دے حقوق دا بھی تحفظ ہے جی۔ اے نہیں کہ صرف ماپیاں دے حقوق نے، نہ بلکہ جو ماپیاں دے حق نے تے جناب علی اولاد دے بھی حقوق نے۔ آسمان تو پیغام کی آ رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنی اولاداں نو قتل نہیں جے کرنا، ناجائز طریقے دے نال قتل نہیں جے کرنا۔ عرب دے اندر یہ تو بات معروف ہے نا، بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے۔ مفسرین نے لکھیا ہے بعض دور دراز دے دیہات علاقے ایسے بھی سن جنہاں دے اندر جناب علی غریبی دے ڈر تو اپنے اب بچیاں نو بیٹیاں نو بھی قتل کر دیتا جاندا۔ مکی سورہ مبارکہ سورہ انعام ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، غریبی دے ڈر تو اپنی اولاداں نو قتل نہیں جے کرنا۔ او دی وجہ کی ہے نحنو نرزقکم وإیاہم، جڑا رب تہاڈا رازق ہے یقیناً انہاں دا بھی رازق ہے اللہ۔ جڑا رب تانوں روزیاں عطا کردا وے، آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اے بھی کبیرہ گناہاں دے وچوں ایک بہت بڑا گناہ تے بہت بڑا جرم ہویا کردا وے۔ کوئی بندہ اپنے بچے نو قتل کردا وے کہ اہیاں تو آما گا، اے نال بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اے نال بیٹھ کے جناب علی سہولتاں تو فائدہ اٹھائے گا۔ اور دنیا دا نظام رب نے چلایا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور رزق دا اختیار میرے رب کول ہویا کردا وے۔ اور لوگوں روزیاں عطا کرنے والی ایک اللہ دی ذات باری تعالی ہے۔ کدی سوچے اگر جے رب جناب علی تینوں روزیاں نہیں دے سکتا، جدا عقیدہ اے وے کہ بچے زیادہ ہون، اولاد زیادہ ہوئے تے لوگوں رزق دے اندر کمی آ جائے گی۔ کائنات دے لوگوں کدی سوچیاں کرو، فیصلہ کریا کرو، جناب علی جانوراں دیاں اولاداں نے، پرندیاں دیاں اولاداں نے، انہاں نوں روزیاں دینے والا کون ہے جی؟ انہاں نوں روزیاں دینے والا کون ہے؟ جانوراں دا کاروبار تے کوئی نہیں نا جی، انہاں دی فصل کوئی پہلی بننا، کوئی جناب علی کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی ملازمت، کوئی اس طرح دا سلسلہ انہاں دا کوئی نہیں، لیکن سارے ہن روزیاں کون دے رہے ہیں؟ او دی وجہ کی ہے میرے رب دا فیصلہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین تے چلنے پھرنے والیاں جتنیاں بھی مخلوقات نے اور ساریاں نو روزی عطا کرنے والی ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور رزق دے خزانے آسمان تے ہویا کردے نے، لوگوں رزق دا فیصلہ میرے اللہ دے کول ہویا کردا ہے۔ اس واسطے اللہ دے کول رزق دا سوال کرنا ہے، غلط راستیاں نو اختیار نہیں جے کرنا ہے، اور غلط انداز نو جناب علی اختیار نہیں جے کرنا، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ اور اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ پاک نے فرمایا بے حیائی جاری ہوئے یا بے حیائی پوشیدہ ہوئے، او دے بالکل قریب تک جانا، ذرا بولے اجے تھوڑی جی مت کرو کچھ نہیں ہو جاندہ ہے جی، او دے قریب تک جانا، اختیار کرنا تو بڑی دور دی بات ہے، اختیار کرنا بڑی دور دی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اللہ نے فرمایا او دے قریب جانا، کس طرح قریب نہیں جانا؟
دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنو زنا دے قریب نہیں جے جانا۔ بے حیائی کیسی بھی ہوئے، جس مقام دے بے حیائیاں دا ارتکاب شروع ہو جاوے اتھوں میرا رب اپنی رحمتاں دے بسیرے اٹھا لیا گھر داوے، اس گھر دے وچوں برکتاں اٹھ جاندیاں نے۔ جس گھر دے بچے، جس گھر دیاں عورتاں، جس گھر دے مرد جوان بوڑھے الگ بے حیائی اختیار کرنی شروع کر دیں، کتے اکھاں دا زنا میں، کتے کناں دا زنا میں، کتے جناب علی کسے انداز دے نال بے حیائی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ کم مشکل ہے، واز مشکل ہے، گل بڑی اوکھی دی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اگر عمل ہو جائے تو نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ ہاں جی، اگر عمل ہو جائے تو پیارے حبیب نے جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ گل بڑی مشکل ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی دے قریب نہیں جے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک صحیح سند دے نال ثابت ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دے اندر، جس علاقے دے اندر، جس بستی دے اندر لوگ بے حیائیاں دا ارتکاب شروع کر دیں، اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے اس بات نو یاد رکھنا ہے جڑا بندہ اعلانیہ طور تے بے حیائی دا ارتکاب کردا ہے، گناہ کردا ہے، پھر اپنے گناہ دی تشہیر کردا جا رہا ہے، جناب علی اپنا منہ کالا کردا ہے، پھر چوکاں چرسیاں دے کھڑا ہو گئے بازاراں دے اندر جناب علی اپنے گناہ نو فخر دے نال بیان کردا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یاد رکھنا ایسا معاشرہ غلیظ ہو جاندا ہے اور او دے اندر جناب علی طرح طرح دیاں بیماریاں بڑھ جایا کردیاں نے، طاعون جیسی بیماری پھیل جاندی ہے، انہاں دے اندر خوشحالی ختم ہو جاندی ہے اور بھوک بڑھ جاندی ہے، اور ویکھدا جانا، تجربہ کردا جانا، مشاہدہ کردا جانا جناب علی تیری تے میری قوم دے اندر کس انداز دے نال بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ثقافت دے نام تے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں جدت دے نام تے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جناب علی روشن خیالی دے نام تے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات نو یاد رکھنا اے بے حیائی ایمان دا جنازہ پیا نکلدا جے، اللہ اے بے حیائی ایمان دا جنازہ پیا نکلدا جے۔ اپنے گھراں دا احتساب کریا کرو، اپنے گھراں نو چیک کریا کرو، اپنے بچیاں دے موبائل چیک کریا کرو، اور جناب علی اپنے بچیاں دے رہن سہن دے مقامات چیک کریا کرو، اور رات نو اندازہ لگایا کرو آدھی آدھی رات تک تیرا بیٹا جاگدا ہے، تیری بیٹی بیدار ہے، آخر کی بے کر دینے، لیپ ٹاپ کھلے ہے، پردہ پیا وے یا کیڑیاں حرکتاں پیا کردا میں، ہاتھ دے اندر ناول جناب علی کیڑی کہانی لکھی ہے، او دی وجہ کی ہے میرے رب دا اعلان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ پاک نے فرمایا بے حیائی زاری ہوئے، بے حیائی پوشیدہ ہوئے، انہوں اختیار کرنا تو بڑی دور دی بات ہے، اب بے حیا ہو جانا تو بڑی دور دی بات ہے، اور جس مقام تے حیا آ جاوے اتھے میرے رب دیاں رحمتاں آ جایا کر دیاں نے، اور لوگوں جس مقام تے حیا آ جاوے اتھے رب دیاں برکتاں نازل ہو جاندیاں نے، اور جتھے بے حیائیاں دا ارتکاب شروع ہو جاوے اور چل دے کاروبار وسیع کاروبار جناب علی بند ہو کے رہ جاندے نے۔ اساں دیکھے ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے کاروبار رکھنے والے، بڑے وسیع جناب علی کاروبار دے مالک ہیں، اور بے حیائیاں دے اندر آگے بڑھ گئے نے تے کاروبار تباہ برباد ہو جاندے نے، اور دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندا وے، اور جناب علی آخرت بھی داؤ تے لگ جاندی ہے۔ ذرا غور کردا جانا ہے، یہ کوئی وجہ میرا رب اعلان کر رہے نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی زاری ہوئے یا پوشیدہ ہوئے
او دے قریب تک جانا اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو سب نو ہر قسم دی بے حیائی تو محفوظ فرمائے اور دی وجہ کی ہے سیلاب چل نکلے ہے لوگوں ریلاں چل نکلے ہے اے میرے رب دی رحمتی شامل حال ہوئے گی تو اسی بچ سکاں گے وگرنہ نظام دن بدن جناب عالی بے حیائی دی طرف جا رہا ہے اور ثقافت دے نام تے جدت دے نام تے روشن خیالی دے نام تے بے حیائی دی ترویج کی دی جا رہی ہے اس بات نو یاد رکھنا روشن خیالی بے حیائی دے اندر نہیں لوگوں روشن خیالی حیا دے اندر ہویا کرتی ہے جی جس مقام تے حیا آ جائے اوتھے تھوڑے رزق دے اندر میرا رب بہتیاں برکتاں پا دیتا ہے اور آئیے ذرا غور کرنا سب تو پہلے نمبر دے اللہ پاک نے فرمایا شرک دے قریب نہیں جانا اس کے بعد ماپیاں دی نافرمانی نہیں کرنی اولاد نو ناجائز طریقے دے نال قتل نہیں کرنا اور اس کے بعد کی فرمایا بے حیائی دے قریب تک نہیں پھٹکنا اور اس کے بعد کی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ پاک نے فرمایا کسی جان نو ناجائز طریقے دے نال قتل نہیں جے کرنا ناجائز طریقے دے نال حکومتی طور دے بطور قصاص اگر کسی نو قتل کیتا جائے یہ معاملہ الگ ہے لیکن خانہ جنگی دی صورت دے اندر یا اپنی عداوت دی بنا تے بغض دی بنا تے لوگوں حسد دی بنا تے جناب علی اپنی دشمنی دی بنا تے کسی نو ناجائز طریقے دے نال قتل نہیں جے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دے دن سب تو پہلا حقوق العباد دے وچوں اگر حساب چیک کیتا جائے گا تو خون دا حساب چیک کیتا جائے گا جی خون دا حساب چیک کیتا جائے گا تیرے اور میرے ملک دے اندر شاید اتنی بے حرمتی کسے خنزیر سور بندر دی نہ ہوئے جتنی بے حرمتی انسان دی ہو چکی ہے جناب علی اتنی بے دردی دے نال شاید کسے آوارہ کتے نو قتل نہ کیتا جائے جتنی بے دردی دے نال انسانہ نو قتل کیتا جا رہا ہے سریعام جلایا جا رہا ہے بے حرمتی کیتی جا رہی ہے اور جناب علی رات دے اندھیرے دے اندر جس بندے دا کوئی قصور نہیں کوئی جرم نہیں روزی کما کے اپنے بچیاں دی خوراک لے کے اپنے گھر دے اندر جانا چاہ رہے ہیں رات دے اندھیرے دے اندر لوگ 2-2.5-3 ہزار دے موبائل دے بدلے اس نو جناب علی فیر مار کے قتل کر دیتا جاندہ ہے کیا جرم ہے اس کا کیا گناہ ہے اس کا کیا غلطی ہے اس کی قیامت دے دن میرا رب سارے فیصلے کر لے گا اور معاشرے نو پاک کرنا چاہتے ہو معاشرے دی اصلاح چاہتے ہو وہ دے واسطے اللہ پاک نے نسخہ قیمیہ نازل فرمایا ہے ذرا بات توجہ دے نال سنتے جانا غور کرتے جانا اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللہ پاک نے فرمایا کوئی جان کسے جان نو ناجائز طریقے دے نال قتل نہ کرے اے جناب علی بہت بڑا جرم ہویا کردا ہے کبیرہ گناہ ہویا کردا میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون اللہ پاک تانوں وصیتاں کردے جا رہے نے تاکہ تسی عقل حاصل کر لو نا اور قرآن دیاں تعلیمات دے عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی دے شب روز گزار دے جاؤ نا اور آئیے ذرا بڑی محبت دے نال آگے چل دے جانا اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا التي هي احسن حتى يبلغ اشده اللہ پاک نے فرمایا کسی یتیم دے مال دے قریب نہیں دے جانا اور یتیم دا مال کھا جانا تو بڑی دور دی بات ہویا کرتی ہے اور یتیم دے مال نو جناب علی ہڑپ کر لینا تو بڑی دور دی بات ہویا کرتی ہے اور لوگوں یتیم دے مال دے قریب تک نہیں دے جانا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے سمجھ لے او مال نہیں کھا رہا
او دے پیٹ دے اندر جناب علی دنیا دا مال نہیں جا رہا بلکہ او دے پیٹ دے اندر کیڑی شے جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ پاک نے فرمایا او دے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے جا رہے نے، او دے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ جا رہی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے تے تیرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پاکیزہ معاشرہ پیش کیتا میں، امام کائنات نے کس انداز دے نال معاشرے دی اسلام چاہیے۔ آپ نے فرمایا انا وغافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، انا وغافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو یتیم دی کفالت کرنے والا قیامت دے دن جنت دے اندر میرے نال انجی کٹا ہوئے گا جویں دو انگلیاں اکٹھیاں نے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرتے جانا، انہوں رواج کی ہے کوئی شخص فوت ہو گیا، فوت ہونے تو بعد او دا آدھا کاروبار ویسے ہی چھپا لیا جاتا ہے، جنہیں کاروبار دے اندر شیئر کیتا ہے، جڑا او دا بھائی وال ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم بچیاں دے کولوں او دا آدھا کاروبار چھپا لیندہ ہے۔ ظالم تو چھپا رہے ہیں پر آسمان دا رب دیکھ رہے ہیں جی، اور اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یقیناً تیرے پیٹ دے اندر اس یتیم دا مال نہیں جا رہا بلکہ جہنم دی اگ جا رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور لوگ بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس جہنم دے اندر جہنمی سڑے گا، بلے گا، راکھ بن جائے گا، کوئلہ بن جائے گا۔ دعا اے کیجئے اللہ پاک سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اس بات کی فرمایا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ پاک نے فرمایا ماپ تول دے اندر بھی ڈنڈی مارنی۔ ذرا بولیا جی، ماپ تول دے اندر ڈنڈی مارنی، یہ بھی مرحلہ بڑا نازک ہے، بڑا مشکل جی ہے۔ کمپیوٹرائز کانٹے لگے نے، ہاں جی کمپیوٹرائز کانٹے لگے نے، اور اس سے باوجود بددیانتی دا بازار گرم ہے۔ اوپر آیات بھی لکھیاں نے، نبی دی حدیث بھی لکھی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا وہ ساڑھے وچوں ہی نہیں ہے جی۔ احادیثیاں عبارتاں بھی لکھیاں نے، قرآن دی آیات بھی لکھیاں نے، واللہ خیر الرازقین بھی لکھیا ہے، اور جناب علی اعدلوا بھی لکھیا ہے۔ اس سے باوجود ترازو دی شکل بھی بنائی ہے، کمپیوٹرائز گھانٹا بھی لگایا ہے، لیکن لوگوں چیز خرید دیں تے پیمانہ اور ہے، فروخت کردیں تے پیمانہ اور ہے، لیکن اتنا بڑا جرم ہویا گردہ میں جناب شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا وے، اور لوگوں اسے گناہ دی وجہ نال عذاب آیا وے، اور اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا وَلَمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ نے فرمایا جس قوم دے اندر ماب تول دے اندر کمیاں بیشیاں دا اضافہ ہو جاویں، لوگ بددیانتی دا بازار گرم کر بیٹھن، لوگ امانت داری نو بھول جان، بددیانت بن جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، اونا دے قید سالیاں آ جاندیاں نے، پریشانیاں بن جاندیاں نے، رزق دے اندر کمیاں واقع ہو جاندیاں نے، اور برکتاں اٹھ جاندیاں نے، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ، اونا دی معیشت نو زندگی نو تنگ کر دیتا جاندا ہے، اور رزق دیاں دوریاں میرا رب کھچ لیا گردہ میں۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، امام کائنات نے فرمایا اونا دے ظالم حکمرانوں نو مسلط کر دیتا جاندا ہے۔ اس واسطے لوگوں عدل کریا کرو، انصاف کریا کرو نا، اور ماب تول دے اندر جناب علی ڈنڈیاں نہ ماریا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا بات جدوں بھی کرنی ہے او دے ادھر عدل دا پہلو جڑا ملودے خاطر رکھنا میں جی، بات پاویں اپنے گھر وال نو آئے لیکن او دے اندر ڈنڈی مارنی،
ذرا بولیا جی انصاف دا تقاضا کیا ہے، عدل دا تقاضا کیا ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دے بالخصوص قریب نہیں جانا، جھوٹی گواہی دے بالخصوص قریب ہے۔ اے آیات حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے نے، محکمات نے، ام الکتاب نے، اصل کتاب نے، اور اللہ پاک دا اعلان ہے لوگوں رب دیاں حرام کردہ اے جناب علی مقرر کردہ حدود نے، جڑا انہاں نو پامال کرے گا یقین جنت تو دور ہو جائے گا، صراط مستقیم تو ہٹ جائے گا، سیدھے راستے نو چھوڑ بیٹھے گا، اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی دوتے لگا لے گا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اللہ پاک نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے، عدل تے مبنی بات کرنی ہے، لوگوں بات گھر دی طرف آوے لیکن جھوٹی گواہی دینی، کسی موقف دے اندر ڈنڈی مارنی، اپنے بیانات نو تبدیل کرنا، رشتہ داری دا پاس کر دیا ہویا، اپنے ٹرے دا پاس کر دیا ہویا، جناب علی کسی معاملے دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اس بات کو یاد رکھنا، اے لازم تے ملزوم ہویا کردا جے اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ پاک نے فرمایا عدل ہی جناب علی اے ہوئی بندے نو متقی بنایا کردا ہے، اور عدل آ جاوے تے بندہ متقی تے پرہیزگار بن جایا کردا ہے، عدل آ جاوے تے بندہ جناب علی انصاف والا بن جایا کردا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اپنے وعدیاں نو پوریاں کرنا ہے۔ سارے بولو اپنے وعدیاں نو، وعدہ ہوئے پاویں رب نال تے وعدہ ہوئے چاہے مخلوق نال، او دی پاسداری لازم ہے، ضروری ہے، رب نال وعدہ ہوئے یا مخلوق۔ ماشاءاللہ جماعت دے معروف خطیب عظیم مبلغ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لے آئے نے، میں انشاءاللہ اپنی گزارشات ختم کرنے والا ہاں۔ اللہ پاک علماء دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، میں کی گزارشات کرتا جا رہا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وعدیاں نو پوریاں کرنا ہے۔ سارے بولو کی کرنا وعدیاں نو، توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، سارے بولو کی کرنا وعدیاں نو پوریاں کرنا ہے۔ وعدہ چاہے رب نال ہوئے یا مخلوق نال ہوئے ڈنڈی مارنی، رب نال وعدہ کیتا ہے، بولو ہمارا سارے نے کیتا ہے نا، عالم ارواح دے اندر سارے ہی وعدہ کر کے آئے نے۔ اللہ پاک نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تہاڈا معبود ہاں کہ نہیں، اللہ کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، سارے وعدہ پورا پہ کر دینے۔ بولو تے صحیح، جڑا جمعرات والے دن جا کے قبر تے سجدہ ریز ہوندا وے، معذرت دے نال گزارش ہے، دا وعدہ کدھر گیا؟ غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاد پیش کرنے والا لوگو دا وعدہ کدھر گیا؟ غیر اللہ نو اپنی عزت ذلت دا مالک سمجھنے والا او دا وعدہ کدھر گیا؟ غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھنے والا او دا وعدہ کدھر گیا؟ ارادہ کر کے جناب علی قبران دا طواف کرنے والا لوگو دا وعدہ کدھر گیا؟ اپنے اب بچیاں نو غیرہ دی طرف منسوب کرنے والا او دا وعدہ کدھر گیا؟ اولاد دا نام پیرا دیتا رکھنے والا او دا وعدہ کدھر گیا؟ لوگو رزق نو کسی غیر دی طرف منسوب کرنے والا اور جناب علی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز پیش کرنے والا او دا وعدہ کدھر گیا؟ میرے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اپنے وعدیاں نو پوریاں کرنا ہے۔ وعدہ رب نال ہوئے پھر بھی پورا کرنا ہے، وعدہ جناب علی مخلوق نال ہوئے پھر بھی او دی پاسداری کرنی ہے۔ او دی وجہ کی ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ امام کائنات صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جس قوم دے اندر لوگ جڑی قوم رب دے نال وعدے نو توڑ دیندی ہے، رسول دے نال کیے ہوئے وعدے نو توڑ دیندی ہے، اللہ دے نال وعدہ بھی کر چکے ہیں، رسول دے نال وعدہ بھی کر چکے ہیں، وعدہ کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے نال وعدہ کر لیا میں اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اللہ دے نال وعدہ کر لیا میں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہو سکتا، اللہ دے نال وعدہ کر لیا میں اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں ہو سکتا، اللہ دے نال وعدہ کر لیا میں اللہ تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ دے نال وعدہ کر لیا میں اللہ تو علاوہ کوئی رنج بخش کوئی گنج بخش نہیں جے ہو سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا۔ اور سونے حبیب دے نال وعدہ کر لیا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب دے بندے نے، اللہ دے جناب علی برگزیدہ رسول نے، آخری نبی نے، اور سونے نبی دی اطاعت دے اتباع ساڑے اوپر فرض ہے، نبی پاک دی اتباع اور نبی پاک دی اطاعت ساڑے اوپر کیے فرض ہے، لازم ہے۔ پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ کے جڑا بندہ کسی اور راستے نو تلاش کردا ہے گویا کہ رسول دے نال اپنے وعدے نو توڑدا جا رہا ہے۔ اور لوگو جڑا بندہ عقیدہ توحید دی سفید چادر نو داغدار کردا ہے گویا کہ اپنے رب دے نال کیے ہوئے وعدے نو توڑدا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک دا اعلان کیے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ دیاں وعدیاں نو پوریاں کرنا جے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اللہ پاک تانوں وصیتاں کردے جا رہے ہیں شاید کوئی فائدہ اٹھا لوے۔ اور جناب علی نہ باتاں تو مستفید ہو جاوے، ذرا غور کرنا، بات ختم کریے۔ اور اس تو بعد آخر تے جا کے میرے رب نے مور کی لگائی ہے، ذرا بات توجہ دے قابل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو شرک دا ارتکاب حرام جے، اور ماپیاں دی نافرمانی اختیار کرنا حرام جے، اولاد دا نجائز قتل کرنا حرام جے، اور بے حیائی زاری ہوئے یا باطنی ہوئے او دے قریب تک پھڑکنا حرام جے، اور کسی جان نو نجائز قتل کرنا حرام جے، یتیم دے مال دے قریب جانا حرام جے، اور ماں بطول دے اندر ڈنڈی مارنا حرام جے، اور لوگوں وعدیاں نو چھوڑنا جناب علی حرام جے۔ اور آخر تے جا کے میرے رب نے مور کی لگائی ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا یقیناً اے ہوئی سیدھا راستہ جے، صراط راستے نو کیا جاندہ، اور مستقیم دی صفت ایسا راستہ جدے اندر کج روی نہیں، جدے اندر ٹیڑا پن نہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کی ہے کہ رب دی مخلوق شرک تو بچا، بدعات تو بچا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جناب علی ماپیاں دی نافرمانی تو بچ جاؤ، اولاد دے ناجائز قتل تو بچ جاؤ، بے حیائی تو بچ جاؤ، قتل و غارت تو بچ جاؤ، یتیم دے مال کھان تو بچ جاؤ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ماپ تول دے اندر کمی پیشی تو بچ جاؤ، اور اپنے وعدے خلافی تو بچ جاؤ۔ یقیناً اے ہوئی سیدھا راستہ ہے جو اس بندے نو جنت دی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جڑا اس راستے تو ہٹ جائے گا یقیناً سیدھے راستے نو چھوڑ بیٹھے گا، مالک دی بنائی ہوئی جنت تو بد نصیب محروم ہو جائے گا، دنیا اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے، اور شانوں بھی کتاب و سنت دیاں سچیاں اور سچیاں روشن تعلیمات تے کار بند رہ کے زندگی دے شب و روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔